مشاعرہ اپنی آخری عظمتوں کی منزل میں ہے اور آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ مشاعرہ صرف ایک تفریح کا نام نہیں بلکہ ایک درسگاہ اور تہذیبی ادارے کا نام ہے جسے ہم مشاعرہ کہتے ہیں۔ میں کیفی صاحب کو، پروفیسر صاحب کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اتنے کامیاب مشاعرے پر۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا خیال ہے 15-20 منٹ میں اپنی حاضری لگا کے واپس ہو جاؤں گا، لیکن 15-20 منٹ ایسی حاضری قبول کر لیجئے جس طرح آپ مجھے سنتے ہیں۔ مجھے اجازت دے دیجیے گا تو پھر میں کچھ اشعار پیش کروں۔ میری مجبوری ہے کہ میں زندگی میں بھی کم جھوٹ بولتا ہوں اور شاعری میں تو جھوٹ بولا نہیں، 45 سال ہو گئے۔ آج بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ جو ہمارا کرب ہے، ملت کا کرب ہے، آج دنیا میں جو حالات ہیں اس کی عکاسی کروں جو میری ذمہ داری ہے۔ اجازت ملاحظہ فرمائیں، ذرا سی توجہ چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ در و دیوار ہیں محفوظ، نہ گھر باقی ہے۔ در و دیوار ہیں محفوظ، نہ گھر باقی ہے، ہاں مگر شانوں پہ میرے ابھی سر باقی ہے۔ بہت اچھا شعر سنایا میں نے، بیٹھ جائے تشریف رکھیں۔ در و دیوار ہیں محفوظ، نہ گھر باقی ہے، ہاں مگر شانوں پہ میرے ابھی سر باقی ہے۔ پوچھتی پھرتی ہے تہذیب بزرگاں مجھ سے، تیرے مٹنے میں ابھی کتنی کسر باقی ہے۔ آداب۔ پوچھتی پھرتی ہے تہذیب بزرگاں مجھ سے، میرے مٹنے میں تیرے مٹنے میں ابھی کتنی کسر باقی ہے۔ آگ برسا کے گزر تو گئے بادل لیکن، آگ برسا کے گزر تو گئے بادل لیکن، آج تک شہر میں گرمی کا اثر باقی ہے۔ آگ برسا کے گزر تو، بہت شکریہ، آگ برسا کے گزر تو گئے بادل لیکن، آج تک شہر میں گرمی کا اثر باقی ہے۔ ملاحظہ فرمائے اس موضوع پہ ہزاروں شعر کہے گئے، ایک شعر میں نظر کرتا ہوں کہ یہ حویلی مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتی۔ ملاحظہ فرمائے یہ حویلی مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتی، اس میں اب چھت ہے نہ دیوار نہ در باقی ہے۔ یہ حویلی مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتی، اس میں اب چھت ہے نہ دیوار نہ در باقی ہے۔ اور اپنے موضوع تک آ رہا ہوں کہ وہ جو قاتل ہے ہزاروں کا یہاں ہے ماجد، یہ حویلی مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتی، اس میں اب چھت ہے نہ دیوار نہ در باقی ہے۔ وہ جو قاتل ہے ہزاروں کا یہاں ہے ماجد، اس کو باقی نہیں رہنا تھا مگر باقی ہے۔ یہ بھی اچھا شعر تھا۔ یہ میں نے آپ کا موڈ بنایا، مجھے کچھ ایسے شعر سنانے ہیں جو شاید ابھی آپ تک نہیں پہنچے، تو میرا وہ موڈ بنا دیجئے، میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا موڈ ہے نا؟ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ آداب، اور ذرا سا ماحول بنائیے۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ ہر شعر میں ایک تاریخ پیش کرتا ہے آپ کا خادم کہ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ آداب۔ بشر تو کیا ہے آپ بھی ذرا بول پڑیے، اچھا شعر ہو تو۔ بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ اور ہماری بھابھی بیٹھی ہیں، آپ آخر تک بیٹھی ہیں، آخر تک بیٹھیں گی، آپ کا بہت شکریہ۔ مشاعرے میں مہذب لوگ آخر تک رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ایک آدھ اچھا شعر آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب جو مہمان کرام دیر سے تشریف لائے، اب تو وہ بھی آخر تک بیٹھیں گے، اس لیے کہ اہم لوگ ہیں، میں ہی غیر اہم تھا لیکن میں حاضر ہوں۔ موڈ بنائیے کہ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے،
وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ کیفی صاحب، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، آپ کی نظر کرتا ہوں، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ ادب، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ آئے ہائے، ملاحظہ فرمائیں ایک تاریخ، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو مٹھیوں میں آئے۔ میں بات کرتے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہوں۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو مٹھیوں میں یہ پتھر چھپا کے رکھا ہے۔ اچھا تھا تو ذرا بتائیے آپ لوگ، کسی کے آداب، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو مٹھیوں میں یہ کنکر چھپا کے رکھا ہے۔ بھابھی شعر سنیے، اپنے گھر کی زندگی کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ایسا لگے گا کہ پہلے مصرے میں مزاحیہ شاعری کر رہا ہوں، دوسرا مصرع اللہ نے عطا کر دیا، جو مٹھیوں میں یہ کنکر چھپا کے رکھا ہے۔ عدیل سنو، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، ہے نا صاحب، لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں، دوسرے مصرے میں دعا چاہتا ہوں، گھر کی زندگی، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ اچھے سے تالیاں بجائیے گا مرد۔ آداب، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ آپ نے میرا موڈ بنا دیا، اب غزل سن لیجئے، جو عالمی پس منظر ہے اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ ایک لفظ بولنا نہیں چاہ رہا، لیکن اہل علم ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ یہ جنگ فلسطین اور اسرائیل کی نہیں ہے، یہ عالمی جنگ یورپ اور اسلام کی جنگ ہے۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، سب لوگ موڈ بنائیں گے تو میرا موڈ بنے گا۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا۔ آداب، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا۔ آداب، اگر سچ بولوں تو دعا دیجئے، جھوٹ بولوں تو مائک سے ہٹا دیجئے۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا۔ مطلع ثانی، کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا۔ آئے، ایک بات یاد آ گئی اس گنہگار کو، جب ہمارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قربانی لیتا ہے، اور وہ قربانی بھی ہم صحیح نہیں دے پاتے تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں خون کی قربانی لیتا ہے۔ سچ بولنا چاہیے، میں ہمت کر رہا ہوں، خون کی قربانی پیش کی جا رہی، انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا دل لگا دیجئے گا تو میں اپنا دل نکال کے پیش کر رہا ہوں۔ کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا، ہمارا خون ہے۔ سلامت رہیں آپ لوگ۔ کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا،
ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا، کوئی تو پوچھے یہ انسانیت کے دشمن سے، سماعت فرمائیں، کوئی تو پوچھے یہ انسانیت کے دشمن سے، زمیں پاور یہ کب تک لہو بہائے گا، زمیں پاور یہ کب تک لہو بہائے گا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا۔ اس غزل کا شعر، شاعر کو اپنا ہر شعر اچھا لگتا ہے، لیکن یہ شعر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سب کی دعائیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ مہوہ کا تاریخی مشاعرہ، ہمارا خون ہے، آہا سنیے گا دوستو، کہ ہم نے دیکھا ہے، سنیے محترم، سماعت فرمائیں، کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، سب شریک ہوں اگر آپ لوگ سن رہے تھے، کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا، تیرا غرور، آداب سلامت رہیں، کہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ دین کا کام لے لے مجھ سے آخری سانس تک، یہ دعا کیجئے گا، کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا۔ میرا تعلق جامعہ سے ہے، ابھی 1-1.5 سال پہلے جامعہ میں ایک تحریک چلی تھی، شاہین باغ کی تحریک، ہماری ماؤں نے، بیٹیوں نے، ہمارے چراغوں نے اس تحریک کو روشن کیا، اور وہ تحریک جامعہ کی نہیں تھی، شاہین باغ کی نہیں تھی، وہ عالمی تحریک تھی۔ میری 2 بیٹیاں، ماشاءاللہ 3 بیٹیاں اللہ نے مجھے دی، 2 بیٹیاں میری لائبریری میں موجود تھیں جب پولیس نے اپنی بہادری دکھائی، زخمی ہوئی میری دونوں بیٹیاں، اور ان میں سے میری ایک بیٹی وہ تھی جسے آپ نے NDTV پر دیکھا ہوگا، دیوار سے جس کو لوگ اتار رہے تھے، وہ میری بڑی بیٹی تھی۔ لیکن میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا، بیٹے تمہارے ابا نے 45 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ظالم سے نہیں گھبرایا، آپ کو بھی ظالم سے گھبرانا نہیں ہے، شاہین باغ اور جامعہ کی عزت کو بچانا ہمارا اور آپ کا کام ہے، زندگی کی بات کرنی چاہیے۔ کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا، ہماری ماؤں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی، سماعت فرمائے، آپ لوگ خاموش بیٹھے، ہماری ماں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی، جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا، جو یہ نہ ہو تو، بہت شکریہ، ہماری ماں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی، جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا۔ اس غزل میں ایک شعر آپ کی برکت سے ابھی ہوا، وہ بھی سن لیجئے، جو یوں ہی ہوتا رہا، پھر میں وہیں لے جا رہا ہوں جہاں سے شروع ہوتا، جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا، جو یوں ہی ہوتا رہا قتل بے گناہوں کا، سماعت فرمائیں، جو یوں ہی ہوتا رہا قتل بے گناہوں کا، میرا یقین ہے ایک دن عذاب آئے گا، میرا یقین ہے، ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا، آپ کی دعائیں لے کے جانا چاہتا ہوں،
جو آپ جا کہاں رہے زبردست کہہ کے؟ نہیں وہیں بیٹھی. مشاعرہ آپ کا ہے، بہت خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے، بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. ایسی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کرنا. لوگ دعا کراتے ہوئے ڈر رہے ہیں. آداب سنیے گا. زندگی یہی ہے کہ حق بات کی جائے جب تک سانس رہے، کچھ بھی پتہ نہیں سانس کا. کیا تھا؟ جو یوں ہی ہوتا رہا قتل بے گناہوں کا، جو یوں ہی ہوتا رہا قتل بے گناہوں کا، میرا یقین ہے ایک دن عذاب آئے گا. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا، تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا. بتائیے غزل کیسی لگی؟ سب لوگ بتائیے. اچھا نہیں میں پڑھ رہا ہوں، بس ایک غزل اور پڑھوں گا، سماعت فرمائیں. بہت خوبصورت ماحول دیا، اللہ آپ کو خیر کے ساتھ رکھے. آداب. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، موڈ ہے نا آپ لوگوں کا؟ اللہ والے لوگ ہاتھ نہیں کھول رہے، اتنی سردی نہیں ہو رہی ہے. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں. گلیوں ادب. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، موڈ ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیں. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں. آداب. یہ موسم، ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں. میں ابھی بیٹھا مشاعرہ سن رہا تھا تو میری بیٹی کا فون آیا کہ یہ مشاعرہ، یہ سیف جو بیٹھے ہیں آپ کے جرنلسٹ، یہ شاید لائیو کر رہے ہیں. تو میری بیٹی نے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا کہ آپ ٹھیک سے کلام پڑھیے گا، ایسی گڑبڑی نہ کیجیے گا پھر لوگ ناراض ہو جائیں. میں نے اس بیٹی سے وعدہ کیا کہ میں ٹھیک کلام پڑھتا ہوں اور ٹھیک ہی پڑھوں گا، اور ٹھیک کلام ہی آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں. بس آپ سے دعائیں لے کے جانا چاہتا ہوں. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں. حضرات گرامی، 3 دن کا فاقہ تھا میرے آقا کا کہ کہیں سے ذرا سا کھانا آ گیا، آپ لقمہ توڑ کے کھانے والے تھے کہ دستک ہو گئی. آپ نے پوچھا کون، آواز آئی سائل. تو میرے آقا نے وہ کھانا 3 دن کی بھوک کے بعد بھی سائل کو عطا کر دیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر تم کہو تو ان پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے تمہارے لیے. میرے آقا نے منع کر دیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. شعر پیش کرتا ہے یہ گنہگار. جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر. کیفی صاحب چلے گئے؟ چلیے آپ کی جگہ وہ چلے. اچھا ہاں جگہ بدل لے. یہ بھی کوئی سیاست ہے کہ آج ادھر کل ادھر؟ کیفی صاحب ایک جگہ رہیے مردوں کی طرح. مشاعرہ بنائیے گا، تالیاں بجائیے گا. بہت محنت کرتا ہوں میں، ایمانداری سے مشاعرہ پڑھتا ہوں. ظلم کے کالے بادل. ارے واہ کیفی. اچھا کیفی بھائی میں کیسا لگ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آداب. سنیے گا، ماحول بنائیے گا. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے. جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر،
وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں، وہ خود جو کی روٹی کھانے. نئی نسل کا ایک بچہ بھی میرے شعر کا پیمانہ بنا کر اپنے دل میں بسا کر لے گئے تو میرا یہاں ناکامیاب. جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے. آپ پوری 1400 سال میں ایسی تاریخ دکھا سکتے ہیں کہ 1500 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی سے اپنے باپ کا نام ہاتھوں پر کھدوا رہے ہیں کہ ہمیں کل شہید ہونا ہے. کیا قوم ہے، اور ہم اس کے نہیں ہو رہے جس کے صدقے میں یہ ایمان ملا. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار. آئینہ دکھاتا ہے گنہگار. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ملاحظہ فرمائے. تم لے جاؤ، سنجیدگی سے سنیے آپ. مولانا آپ کے بیج لگا ہوا ہے، سنجیدگی سے سنیے، سبق لیجئے ان کے اس جذبے سے. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے. ایک سوال کر کے جا رہا ہے آپ کا بھائی، واپس جا رہا ہے. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، سوال دے رہا ہے آپ کا چھوٹا بھائی. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں. آداب سلامت رہے. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے. کیا کیا نظر کروں آپ کی. ہاں میں وہ پڑھوں گا. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے. موڈ ہے نا. بھوکا رہ کر، بھیا چائے رہن دو 2 منٹ، بچے کو ادھر کر، نہیں محبت سے، نہیں ڈانٹ کے، بیٹا 5 منٹ بعد، بس 5 منٹ، کوئی بات نہیں، یہ برا کام نہیں ہے. چائے سے تو، چائے کے حوالے سے تو لوگ کیا سے کیا بن گئے. نہیں غزل مجروح نہ ہو، بس آخری لمحہ ہے. میں پورا ڈوب کے پڑھتا ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے. آپ کی پیشانیوں پر یہ مقطع لکھتا ہے آپ کا گنہگار بھائی. جان بچانے والے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں. آداب. ماجد سلامت رہے نوجوانوں، آپ مستقبل ہے ہمارا. بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں. بتائیے غزل کیسے لگے، سب بتائیے گا. ایک غزل جو 35 سال سے میں پڑھ رہا ہوں اور ہر مشاعرے میں لوگ پڑھواتے ہیں، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے. میں گنہگار آدمی، آج بھی حکم ہے کئی ہمارے علماء کا اور کیفی بھائی کا بھی. میں پیش کرتا ہوں اس غزل کو، آپ ایسے ہی سنیے جیسے آپ پچھلے 35 سالوں سے سن رہے ہیں.
ملاحظہ فرمائے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سب سننا چاہتے ہیں نا تو ذرا سب بتائیے گا. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. میری طرف دیکھیے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہے یہ فضا. خیال لے سنیے گا، میں قربان آپ پر. ملاحظہ فرمائے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. ملاحظہ فرمایا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. آداب، 2 روز سلام پیش کرتا ہوں. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. وطن سے محبت، نوجوانوں، بزرگوں، میری قوم کے جیالوں، وطن سے محبت ایمان کا درجہ رکھتی ہے، لیکن شریعت نے کچھ حدود قائم کر دی. میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، ملاحظہ فرمائیں، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے. تجھ کو میں میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. کیفی صاحب جب اگلے سال یہ مشاعرہ کرائیں گے تو انشاءاللہ 2024 کے نتائج آ چکے ہوں گے اور اچھے نتائج آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی امید کے مطابق نتائج آئیں گے. شعر پیش کر کے واپس ہو رہا ہے آپ کا ایک خادم گنہگار. آخری شعر، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. ملاحظہ فرمائیں، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. آج آپ کو پڑھنا ہوتا تو آپ کیسے پڑھتے؟ صرف 4 لائن. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر میرے شان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. آج اگر بولتے ماجد بھائی تو آپ یہ کہتے، جب اپنی خلافت بھی غیروں کو چلی جائے،
جب اپنی خلافت بھی غیروں کو چلی جائے تو بجائے مٹی کفن بھی کیوں نہ راکھ ہو جائے. اشارہ سمجھیے گا. جب اپنی خلافت بھی غیروں کو چلی جائے تو بجائے مٹی کفن بھی کیوں نہ راکھ ہو جائے. اللہ میرے رزق کی برکت جائے تو چلی جائے. اللہ میرے رزق کی برکت جائے تو چلی جائے، پر گھر میں کسی مہمان کی آمد نہ ہو جائے.